السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ غزل پیش کر رہا ہوں، آج کی تحریر ہے، امید ہے آپ کو غزل پسند آئے گی۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ کاش میں تیرے مقدر کا ستارہ ہوتا، کاش میں تیرے مقدر کا ستارہ ہوتا، تو سمندر سے لوٹتا میں کنارہ ہوتا، تو سمندر سے لوٹتا میں کنارہ ہوتا۔ کاش میں تیرے مقدر کا ستارہ ہوتا، تو سمندر سے لوٹتا میں کنارہ ہوتا۔ عشق کا معاملہ 100 بار اگر ہو پاتا، عشق کا معاملہ 100 بار اگر ہو پاتا، تو تیرے ساتھ ہی ہر بار دوبارہ ہوتا، تو تیرے ساتھ ہی ہر بار دوبارہ ہوتا۔ عشق کا معاملہ 100 بار اگر ہو پاتا، تو تیرے ساتھ ہی ہر بار دوبارہ ہوتا۔ تیرے فی الفور کیے ترک تعلق سے قبل، تیرے فی الفور کیے ترک تعلق سے قبل، کاش کوئی تیری جانب سے اشارہ ہوتا، کاش کوئی تیری جانب سے اشارہ ہوتا۔ تیرے فی الفور کیے ترک تعلق سے قبل، کاش کوئی تیری جانب سے اشارہ ہوتا۔ رہا میں دور صدا دل کی اس تجارت سے، رہا میں دور صدا دل کی اس تجارت سے، یہ تھا وہ کام کہ ہر روز خسارہ ہوتا، یہ تھا وہ کام کہ ہر روز خسارہ ہوتا۔ رہا میں دور صدا دل کی اس تجارت سے، یہ تھا وہ کام کہ ہر روز خسارہ ہوتا۔ جس میں بس تیرے قصیدے ہی درج ہوتے ہیں، جس میں بس تیرے قصیدے ہی درج ہوتے ہیں، دل میں ہر روز ہے شایع و شمارہ ہوتا، دل میں ہر روز ہے شایع و شمارہ ہوتا۔ جس میں بس تیرے قصیدے ہی درج ہوتے ہیں، دل میں ہر روز ہے شایع و شمارہ ہوتا۔ بنا محبوب کے کچھ بھی نہیں بھاتا دل کو، بنا محبوب کے کچھ بھی نہیں بھاتا دل کو، ادا ہے عشق کا اس طور کفارہ ہوتا، ادا ہے عشق کا اس طور کفارہ ہوتا۔ بنا محبوب کے کچھ بھی نہیں بھاتا دل کو، ادا ہے عشق کا اس طور کفارہ ہوتا۔ تیرے چہرے کی دید آنکھ میری کھلتے ہی، تیرے چہرے کی دید آنکھ میری کھلتے ہی، نہیں بہتر ہے کوئی اس سے نظارہ ہوتا، نہیں بہتر ہے کوئی اس سے نظارہ ہوتا۔ تیرے چہرے کی دید آنکھ میری کھلتے ہی، نہیں بہتر ہے کوئی اس سے نظارہ ہوتا۔ تجھے تھا دے رہا تنہا میں دل کی ملکیت، تجھے تھا دے رہا تنہا میں دل کی ملکیت، سوائے تیرے کسی کا نہ اجارہ ہوتا، سوائے تیرے کسی کا نہ اجارہ ہوتا۔ تجھے تھا دے رہا تنہا میں دل کی ملکیت، سوائے تیرے کسی کا نہ اجارہ ہوتا۔ جو تیری سانس ہے دھڑکن جو تیری ہے فیصل، جو تیری سانس ہے دھڑکن جو تیری ہے فیصل، بغیر اس کے تیرا کیسے گزارا ہوتا، بغیر اس کے تیرا کیسے گزارا ہوتا۔ جو تیری سانس ہے دھڑکن جو تیری ہے فیصل، بغیر اس کے تیرا کیسے گزارا ہوتا۔ کاش میں تیرے مقدر کا ستارہ ہوتا، تو سمندر سے لوٹتا میں کنارہ ہوتا۔ جی امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ کچھ بات کروں گا۔ غزل کا جو مطلع ہے وہ ایک آس ہے، ایک امید ہے، ایک جو ہے وہ تمنا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے مقدر کا ستارہ ہو، یعنی جو
یعنی جو قسمت ہے، جو فیٹ جو ہے وہ اس کو محبوب کو اس کے پاس کھینچ کے لے آئے۔ جس طرح سمندر سے کوئی شخص جب لوٹتا ہے تو ہمیشہ کنارے پہ ہی آتا ہے، کوئی اور منزل نہیں ہوتی اس کی، تو کنارہ ہی اس کی جو ہے وہ کنارہ ہی اس کا مقدر ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے متعلق ہے یہ شعر کہ کاش میں تیرے مقدر کا ستارہ ہوتا، تو سمندر سے لوٹتا میں کنارہ ہوتا۔ اگلا جو شعر ہے وہ عشق کے متعلق ہی ہے، اس میں یہ ہے عرض کہ اگر عشق کا معاملہ جو ہے وہ 100 بار بھی ہو تو ہر بار وہ تیرے ساتھ ہی ہوگا، یعنی اور کوئی تیری جگہ نہیں لے سکتا۔ عشق کا معاملہ 100 بار اگر ہو پاتا تو تیرے ساتھ ہی ہر بار دوبارہ ہوتا۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کا میرا پسندیدہ شعر ہے۔ اس میں مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ جس طرح کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ عموماً بڑے شوق کا، بڑا ایک دم صدمے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اسے اس لیے اس کو ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، حادثہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا۔ ایک ایسا نقصان ہوتا ہے جو کہ بندہ کسی طرح سے بھی سوچ نہیں سکتا۔ جس نقصان کا پہلے سے پتہ ہو اس کے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی، صدمہ نہیں ہوتا، جو تکلیف کے ایک ہائر لیول ہے وہ نہیں ہوتا، تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ تیرے فی الفور کیے ترک تعلق سے قبل، کاش کوئی تیری جانب سے اشارہ ہوتا۔ دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو کسی نقصان سے، کسی صدمے سے پہلے کوئی خبر مل جائے کہ یہ ہونے والا ہے تو بندہ اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش، کچھ نہ کچھ تدبیر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک وہ بھی پہلو ہے کہ اگر پتہ ہوتا پہلے تو کچھ تدبیر کی جاتی تاکہ اسے روکا جا سکے۔ تو تیرے فی الفور کیے ترک تعلق سے قبل، کاش کوئی تیری جانب سے اشارہ ہوتا۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک ایسے شخص سے متعلق ہے جو ہمیشہ جو دل کی تجارت یعنی عشق و محبت سے بچ کے رہتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کام میں جو ہے وہ روز خسارہ ہوتا ہے، اس کاروبار میں جو ہے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ رہا میں دور صدا دل کی اس تجارت سے، یہ تھا وہ کام کہ ہر روز خسارہ ہوتا۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک شمارہ ہوتا ہے جو کہ کسی علاقے میں، جس کو ایوننگ نیوز پیپر بھی کہتے ہیں، وہ شائع ہوتا ہے اور اس میں خبریں ہوتی ہیں تازہ ترین۔ تو لیکن اس میں یہ ذکر کیا کہ دل میں جو ایسا شمارہ جو ہے وہ شائع ہوتا ہے جس میں صرف تیرے قصیدے ہی لکھے ہوتے ہیں، تیری تعریفیں لکھی ہوتی ہیں، جس میں بس تیرے قصیدے ہی درج ہوتے ہیں، دل میں ہر روز ہے شائع وہ شمارہ ہوتا۔ اگلا جو شعر ہے وہ عشق کے کفارے کے متعلق ہے۔ کفارہ ایک ایسا ایک فائن ہوتا ہے ایک جو کہ انسان کسی جرم کا ادا کرتا ہے، تو اس کے متعلق ہے کہ عشق کا کفارہ یہ ہے کہ آپ کو بہت سی جگہیں جو بغیر جو یعنی عشق میں مبتلا ہونے سے پہلے آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، آپ ان کا لطف لیتے تھے اور آپ ایسی چیزیں جن میں بہت مزہ آتا تھا، عشق کے بعد محبوب کے بنا، محبوب کے بغیر کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ تو یہ ایک کفارہ ہے جو عشق کا ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی محبوب کے ساتھ ہی آپ کو کسی چیز کا مزہ آتا ہے، ورنہ کسی بھی چیز کا میں مزہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ہے کہ بنا محبوب کے کچھ بھی نہیں بھاتا دل کو، ادا ہے عشق کا اس طور کفارہ ہوتا۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک خوبصورت احساس سے متعلق ہے کہ انسان جب صبح آنکھ کھولتا ہے تو اگر اس کی پسندیدہ چیز کا دیدار ہو جائے، اس کی پسندیدہ جو شخص ہے یا چیز ہے اس کا دیدار ہو، تو وہ اس سے بہتر دید سائٹ کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس کے متعلق ہے کہ تیرے چہرے کی دید آنکھ میری کھلتے ہی، تیرے چہرے کی دید آنکھ میری کھلتے ہی، نہیں بہتر ہے کوئی اس سے نظارہ ہوتا، نہیں بہتر ہے کوئی اس سے نظارہ ہوتا۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک ایسے شخص کو
یعنی اپنے محبوب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اگر ایکسیپٹ کر لیتا تو سول اونرشپ جو ہوتی ہے کہ تنہا ملکیت جو ہوتی ہے کسی چیز کی وہ تجھے میرے دل کی مل جاتی. تو اس کے متعلق ہے کہ تجھے تھا دے رہا تنہا میں دل کی ملکیت، سوائے تیرے کسی کا نہ اجارہ ہوتا. اگلا جو شعر ہے وہ مقطع ہے غزل کا. تو وہ اس میں جو ہوں میں خود سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو شخص تیری سانس اور تیری دھڑکن، زندگی کا وائٹل جو سائنس اس میں سے دو جو بڑے ہیں، دو سائنس ہیں کہ انسان زندہ ہے کہ نہیں. وہ دو طریقے سے انسان، ڈاکٹرز بھی چیک کرتے ہیں، جو ایمرجنسی میڈیکل جو ہوتی ہے ٹیم EMT جو ہوتی ہے وہ بھی یہی چیک کرتی ہے کہ سانس دیکھتی ہے، سانس آ رہا ہے، اور پھر وہ نبض چیک کرتے ہیں کہ دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں. تو ان دونوں چیزوں کے بغیر تو انسان مردہ کہلاتا ہے. تو ایک بعض اوقات کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی سانس اور آپ کی دھڑکن کی اہمیت رکھتے ہیں. تو اس کے متعلق ہے جو تیری سانس ہے دھڑکن جو تیری ہے فیصل، بغیر اس کے تیرا کیسے گزارا ہوتا. تو جی یہ تھی غزل اور اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر. امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا. اگلی غزل تک کے لیے آپ کے سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، بیماریوں، تکلیفوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. تو خوش رہیے، خوش رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اگلی غزل تک کے لیے اللہ حافظ.